السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 61 تا 65 ہیں. اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ارشاد فرمایا تھا کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ کی نسل سے ایک سلسلہ بنی اسرائیل ہے جس میں حضرت یعقوب اور آگے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں. اور دوسری جو آپ کی نسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سب بڑے اولو العزم اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، سچے رہنما ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے ادوار میں بڑی قربانیاں دی ہیں. قومیں بعد میں اصل میں ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے نظریات میں جھول پیدا کر لیتی ہیں، اپنے اس اعلیٰ شعور میں جھول پیدا کر لیتی ہیں. اور اس کی ایک کمی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ دو خامیاں اس میں بڑی اہم پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو اللہ نے اپنے قریب ہونے کا جو ذریعہ نماز ہے اس کو وہ ضائع کر لیتے ہیں، اور ضائع کرنے کا ہم نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ اصل میں نماز اس کی روح کے بغیر پڑھتے ہیں، یا نماز اس کے آداب اور شرائط کے بغیر پڑھتے ہیں. نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ خشوع اور خضوع جو ہونا چاہیے اس سے وہ غافل ہوتے ہیں. اسی طرح اپنی خواہشات کی پیروی کر لیتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیے، جب اللہ سے ہمارا تعلق پختہ ہو گیا، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، تو پھر خواہشات ہماری کیا ہے؟ ہماری کوئی بھی خواہش، کوئی بھی سوچ وہ اللہ کے تابع ہونی چاہیے. اور اگر ہم اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو ثانوی حیثیت دے دیں گے تو یہ تو منافقت ہوتی ہے. کسی بھی دور میں جب اللہ کے احکامات کو ہم نے سیکنڈ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکنڈ کر دیا، دوسری حیثیت دے دی، تو اصل میں وہ نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اس میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ جو شیطانی جماعتیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو اچک لیتی ہیں، استعمال کر لیتی ہیں، اعلی کار بنا لیتی ہیں. ہمیشہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. اور جب ایک انسان غلطیوں کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے در پہ آ جاتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم ان کو پھر جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ یہ جنت جنت عرضی بھی ہے اور جنت دائمی بھی ہے۔ جنت عرضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس جماعت کو عزت سے نوازتے ہیں، ان کا نظام قائم کرتے ہیں، عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، اور عدل کے نظام کے قیام کے بعد ساری انسانیت امن، خوشحالی اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے۔ اور وہ جنت کیسے ہوگی؟ جو جنت دائمی ہے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کہتے ہیں جنات عدن، وہ جنت عدن ہے جو ایک باغات ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے یہ ہو کے رہے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ مکمل نہ ہو، پورا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت کو جو مومن بندے ہیں، مومن جماعت ہے، حزب اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت پر ایمان لا رہی ہے بغیر دیکھے، رسول اللہ پر ایمان لا رہی ہے بغیر دیکھے۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ان کو ان وعدوں سے نوازیں گے، اپنی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ ایک تو جنت ملے گی اور جنت ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا، اس جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر شیطان آ کے ورغلاتا ہے، دنیا میں شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطانی جماعتیں گمراہ کرتی ہیں، شیطانی جماعتیں وسوسے سے ڈالتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں، مختلف خیالات دماغوں میں پیدا کرتی ہیں، تو انسان لغو کام شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی ایک دوسری جگہ پر یہ صفت ارشاد فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن لوگ وہ ہیں جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لغو کام کیا ہے یا لغو گفتگو کیا ہے؟ ہر وہ گفتگو یا ہر وہ عمل جس سے انسانی سوسائٹی کو، انسانی سماج کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وہ لغو ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات اور بیٹھ کر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، فضولیات ہم وہاں پہ اس وقت آپس میں مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں انفرادی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ اجتماع اور معاشرتی اعتبار سے فائدہ ہے، یہ لغو چیزیں ہیں۔ تو جنت میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہوگا الا سلامہ، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا، یعنی سلامتی اور امن والا ماحول ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط کا نظام ہے اس میں امن ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں عدل ہے، اخوت ہے، آپس میں مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، تو یہ جنت کا ماحول ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ رب العزت وہاں رزق عطا فرمائیں گے صبح اور شام۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیں گے، قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ رب العزت جنتیوں کو جو بھی وہ چاہیں گے وہ عطا کریں گے، جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ذہن میں خواہش پیدا ہوگی، فوراً اللہ تعالیٰ ان کے خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ ہے وہ جنت جس کے ہمارے بندے وارث ہیں، من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہے۔ جنت دائمی کا جو وارث ہے وہ مومن ہے، مومن جماعت ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن پاک نے جنت عرضی کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جنت عرضی جو ہے، دنیا کی جنت، یہ بھی اللہ رب العزت ان جماعتوں کو عطا کریں گے جو مومن ہیں۔
یہ بھی حزب اللہ کو عطا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مومن جماعت قیادت پیدا کرے، انسانوں کی قیادت کرے، انسانوں کو رہنمائی دے اور عدل کے نظام قائم کرے، توحید کا نظام قائم کرے، اور اس کے نتیجے میں ظلم ختم کر کے ظالمانہ طاقتوں، طاغوتی طاقتوں، شیطانی طاقتوں کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اصلی طاقت، جو حقیقی طاقت اللہ کی ہے، وہ عالی نال ہے، خود مختار ہے، اس کی طاقت کو غالب ہونا چاہیے، اسی کی توحید کو غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیے، دنیا کی جنت کے جو وارث ہیں وہ بھی مومن جماعت ہے، اور جو آخرت کی جنت، دائمی جنت ہے، اس کے جو وارث ہیں وہ بھی مومن جماعت ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہمارے پاس آتے ہیں بڑا تھوڑا آتے ہو، آپ کو زیادہ آنا چاہیے۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے اوپر زیادہ نازل ہوں، زیادہ آئیں۔ ظاہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو اللہ کی برکات آتی ہیں، نور آتا ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ کے رابطے کا ذریعہ ہے، تو ایک خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، آپ فرما دیجئے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جب بھی آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اس لیے کسی وقت بھی جب ہم نے آنا ہے اللہ کی مرضی سے آنا ہے، اللہ کے حکم سے آنا ہے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک قدم بھی آگے بڑھ سکیں؟ یہاں سے یہ بات پتہ چل گیا، رہنمائی مل گئی کہ اللہ رب العزت کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ایک تدبیری نظام ہے، تکوینی نظام ہے۔ اللہ رب العزت اس تکوینی اور تدبیری نظام کے ذریعے سے کائنات کا سسٹم چلا رہے ہیں، معاشروں کی تشکیل چاہتے ہیں۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینیں کو جو رب ہے، وما بینہما، جو بھی اس کے درمیان ہے، ان تمام چیزوں کا رب اللہ ہے۔ آسمانوں کا رب بھی اللہ، زمین کے رب بھی اللہ ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب بھی اللہ ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اسی کی عبادت کرو۔ پھر عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، زمین کا مالک بھی وہی، آسمان کا مالک بھی وہی، اور اس کے جو درمیان ہے اس کے مالک بھی وہی، اور پھر جتنے بھی وسائل رزق ہیں، وسائل پیداوار ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی اس عبادت پر، بندگی پر قائم رہنا ہے، ثابت قدمی سے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کبھی بھی ایسی عبادت جو شک کے ساتھ ہو وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کی عبادت ہے، اس میں استقامت ہے، اس میں ثابت قدمی ہے، اور اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ کسی قسم کا شک، کسی قسم کا وہم، کسی قسم کا شرک اللہ کے ساتھ یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی رہنمائی عطا فرمائے، اعلیٰ توحید اللہ رب العزت جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادت، سچی عبادت جو ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.